اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حمد و ثنا تعریف و ثنا مالک ارض و سما کے لیے، خالق کائنات کے لیے. اگر درختوں کو کلمے بنا دیا جائے، سمندروں کے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے کلمات کو لکھنا شروع کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے کلمات کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ وہ کبھی مکمل نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کے کلمات کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ وہ مکمل نہیں ہو سکتی. 7 سمندر اور بھی آ جائے. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے. اور لا تعداد درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مطہر پر، ریت کے ذرات سے بڑھ کر، بارش کے قطرات سے بڑھ کر، سورج کی کرنوں سے بڑھ کر، اربوں سے بڑھ کر، خربوں سے بڑھ کر. حضرات ذی وقار، آج جس موضوع پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے، اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، وہ انشاءاللہ صبر اور توکل ہے. آج الحمدللہ ہمارے آنے سے پہلے ہی کافی رونق لگی ہوئی تھی، لیکن اس کی یہ بھی وجہ تھی کہ ہم لیٹ ہوئے ہیں تو اس لیے لوگ اپنے ٹائم کے مطابق آئیں گے. اگر یہی آپ ذرا جلدی آ جائیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے اور خطبہ بھی سن لیتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب خطیب کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے فرشتے اللہ کی طرف سے دیا گیا رجسٹر لے کر گیٹ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. کون کون آ رہا ہے؟ نام لکھنا شروع کر دیا. ابھی خطبہ دینے والا منبر پہ نہیں کھڑا ہوا، منبر پہ ابھی نہیں چڑھا، اس کے منبر سے چڑھنے سے پہلے جو بھی آ گیا، ایک بندہ آ گیا یا 1000 بندہ آ گیا، سب کا نام اس رجسٹر میں لکھنا ہے کہ جن لوگوں نے جمعے کو ادا کیا. ہم سوئے رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ارے آپ کی جو جماعت ہوئے گی نا آ جائیں گے، پھر ساڑھا جمعہ ہو جائے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ خطیب کے منبر سے چڑھنے سے پہلے جو بھی مسجد میں آ جاتا نا اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. اب جو آیا ہوگا، آج تو جتنے بھی آئے ہیں سب کا انشاءاللہ نام لکھا ہے، لیکن اکثر ہم خطبہ دینے کے لیے آتے ہیں تو حاجی صاحب، بزرگ وسیم بھائی، ظفر صاحب، بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں، بہت کم لوگ قاری صاحب بیٹھے ہوتے ہیں. تو اگر ذرا 10 منٹ، ٹائم ہی ہمارا اتنا شارٹ ہے، اگر ہم آدھے گھنٹے کے لیے آ جائیں تو کوئی فرق پڑتا ہے. اور جس نے جمعہ پر آنا ہوتا ہے اسے بھی احساس ہوتا ہے کہ واقعی لوگ اتنی محبت پیار کے ساتھ اللہ کے دین کو سننے کے لیے آئے ہیں، اور میں بھی اس چیزوں کا خیال رکھیں. تو وہ جلدی آیا کریں، یہ آپ کو بس کہنا تھا. یہ موقع بھی تھا کہنے کا کہ اسی طرح رونق لگی رہے. اور ایسی مساجد ہے جہاں الحمدللہ خطبہ پر آنے کا موقع ملتا ہے کہ جانے سے پہلے لوگ وہاں فل مسجد فل ہوتی ہے، جگہ نہیں ہوتی. پھر لوگ کہتے ہیں یار وہاں اگر جمعہ پڑھنا ہے تو ہمیں آدھا گھنٹہ پہلے جانا پڑے گا. لوگ 12 بجے جا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، اللہ کے شفا کے مرکز ہے، یہ باعث برکت ہے. تو ان میں جو بندہ مسجدوں کے ساتھ محبت کرتا ہے نا، نماز میں ہو، خطبات میں ہو، جمعہ میں ہو، وہ برکت کا باعث بنتا ہے انسان کی زندگی کے شب و روز کے اندر. حضرات ذی وقار، اختصار کو ملحوظ خاطر ہی ہے، صبر اور توکل کی بات کر رہے تھے.
اور توکل یاد رکھیں، توکل کیسا کرنا، کن حالات میں توکل کرنا، توکل کن حالات میں کرنا ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے جو شاید کلیئر نہیں تھا ہو سکا 2 خطبات میں، لیکن آج آپ کے سامنے یہ بات رکھیں گے، صرف اتنی سی بات کہ توکل کن حالات میں کرنا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ذریعے یہ ذرائع ہیں، یہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر جو مجھ پہ آزمائش آئی ہیں، جو جس کام کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے اس کام کی جو اس کی میں کوشش کر رہا ہوں، میں محنت کر رہا ہوں جس کام کے پیچھے، اس کام کا صلہ یہ ایسے کروں گا تو مجھے مل جائے گا۔ وعلیکم السلام۔ اس کو نظر آ رہا ہے، کیا نظر آ رہا ہے کہ ابھی اس کو پتا ہے کہ مجھے کامیابی نہیں ملی، لیکن اسے پتا ہے کہ انشاءاللہ میں کوشش کرتا جاؤں گا، اور اسے اپنی کامیابی اور امید کی کرن نظر آ رہی ہے کہ مجھے کیسے اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا۔ یا کوئی بندہ پریشان ہے نا، مصیبت کے اندر ہے، تو اسے نظر آ رہا ہے کہ یہ مصیبت سے مجھے اس طرح انشاءاللہ میں نکل جاؤں گا، یعنی اس کو وسائل نظر آ رہے ہیں۔ لیکن ہمیں وہ توکل کی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ والا توکل کرنا ہے کہ جب انسان کو کچھ بھی نظر نہ آئے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کوئی نہیں، اس کو امید کی کرن نظر نہیں آ رہی، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ آگے کیا ہونا ہے، کوئی پتہ نہیں، جسے ہم کہہ لیں اپنی زبان میں کہ اندھا بندہ، کوئی سمجھ نہیں آ رہی اسے کہ میں یہ کام کرنا شروع کیا ہے، پتہ نہیں مجھے صلہ ملتا ہے یا نہیں ملتا، اس مشکل کے اندر میں آ چکا ہوں، اس مصیبت نے، مشکل نے، آزمائش نے مجھے گھیر لیا ہے، میں کیسے نکلوں گا؟ کیسی بات ہے، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اس وقت اللہ پہ توکل کرنا کہ جب انسان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا، جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ زمین کے سارے دروازے، چاروں دروازے بند ہو چکے، اس وقت بندہ کہ اللہ اب میں تم پہ بھروسہ کرتا ہوں، اب مجھے تجھ پہ بھروسہ ہے، مجھے تجھ پہ توکل ہے، تو مجھے اس آزمائش سے نکالے۔ تو اس کی مثال آپ کے سامنے ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام رستے میں میں نے پوچھا عبید بھائی سے، میں نے کہا کہ صبر کے بارے میں آپ کی کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت یعقوب علیہ السلام۔ تو مجھے ساری حضرت یعقوب علیہ السلام کے قرآن مجید کے اندر سورۃ یوسف کے اندر جو واقعات لکھے ہیں نا، وہ سارے یاد آ رہے ہیں کہ صبر کیسے کیا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا آپ ذہن میں رکھیں نا، ان کی آزمائشوں پر، تو پھر آپ کو پتہ چل جائے، پھر آپ کو اپنی زندگی کے اندر نا، زندگی کے اندر آپ کو کس طرح آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے، آپ کو سمجھ آ جائے۔ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سنتے ہیں نا، اور مولوی صاحب سناتے ہیں، شعر سنتے ہیں، ہم کہتے ہیں واہ واہ، ہمیں شعر جو شاعر ہے انہوں نے بتا دیا جی زلیخا نے ایسے کیا، اس طرح کا ہمارا دین لگا دیا۔ ہمارا اس طرف ذہن ہی نہیں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف سے کیسے اللہ تعالیٰ نے ملایا، اس طرف کبھی ہم نے غور نہیں کیا۔ ہم بس یہاں ہی، ہمیں صرف شاعروں نے عشق و مشوقی کی طرف لگا دیا، ہمیں یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب اس کے بیٹے سے جدا کیا تو انہوں نے توکل کس پہ کیا تھا، بھروسہ کس پہ کیا تھا، اپنی امیدیں کس سے لگائی تھی، یقین کس سے کیا تھا، یہ ہمیں کوئی بتانے کے لیے تیار ہی نہیں، اور نہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کہ جو اس کا لخت جگر، کہ جس کے سامنے ان کے دوسرے بیٹوں نے انہی کے لاڈلے بیٹے کی قمیص کو خون سے رنگین کر کے لا کے دے دیا، کہا بیریا کھا گیا، بیریا کھاتا تو پھر وہ چیرے بھی ہونے چاہیے تھے نا قمیص پہ، کہا نہیں، وہ شاید قمیص اس نے پہلے اتاری تھی، پوچھا گیا، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، پتہ تو چل گیا تھا اللہ کے نبی کو کہ میرے بیٹے کو انہوں نے مارا، اور کیا وہ چوٹ ہوتی ہے باپ کے لیے کہ ایک بیٹے کو دوسرا بیٹا مار، بھائی کا قتل باپ کی زندگی کے اندر،
باپ جو باپ ہوتے ہیں نا، اچھے باپ وہ صرف اپنے بیٹوں کو یہی نصیحت کرتے ہیں کہ آپس میں اتفاق رکھنا، آپس میں اتفاق رکھنا۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ماں باپ کرتے ہیں۔ ہمارے والد جب فوت ہو رہے ہیں، آخری وقت ہے، ہارٹ اٹیک ہوا ہے، تو یہی کہہ رہے تھے، اللہ کا نام لے رہے ہیں اور ساتھ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپس میں آپ دونوں بھائیوں نے نا آپس میں اتفاق رکھنا۔ ہم نے خود دیکھا، آپ دیکھتے ہیں ماں باپ یہی چاہتے ہیں کہ کبھی ان کے بیٹوں میں جدائی نہ ہو، لیکن ان کا بیٹا ایک طرف اور باقی سارے بیٹے 11 بیٹے ایک طرف، کیا کر رہے ہیں؟ اپنے بھائی کو مار دیا۔ اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلے گئی۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات کہ وہ کیا ہو گئے؟ نابینا ہو گئے۔ کس کی جدائی میں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں۔ حالانکہ ایک بات ان کے ذہن میں تھی کہ جب چھوٹے تھے نا حضرت یوسف، تو ان کو خواب آیا تھا، جو خواب حضرت یوسف علیہ السلام کی فتوحات کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے انہیں عزیز مصر کی جگہ میں وہاں کا وزیر خزانہ بنایا تھا نا، اس وقت سب نے حضرت یوسف کو سجدہ کیا تھا، تعظیمی سجدہ، جو پہلی امتوں میں جائز تھا لیکن اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ آج کل تو ہم جا کے دربار میں سجدہ کرتے ہیں نا، تو کہتے ہیں نہیں، ہم نے احتراماً سجدہ کیا۔ تو احتراماً سجدہ پہلے نبیوں میں تھا، اس امت کے لیے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہمارا دل کرتا ہے آپ کا اگر جھکنے کے لیے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر اس امت کے لیے سجدہ جائز ہوتا نا، تو میں بیوی کو کہتا وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ تو حضرات ذی وقار اس امت میں سجدہ کرنا جائز تھا۔ اب وہ خواب آیا تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کو سجدہ ہو رہا ہے، یہ اپنے باپ کو انہوں نے خواب سنایا تھا، تو باپ نے کہا تھا کسی کو یہ خواب نہ سنانا، نظر لگ جاتی۔ ان چیزوں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے کہ نظر بد یہ بہت بری چیز ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ انسان کو نا موت تک لے جاتی ہے، نظر بد۔ تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کوئی اچھی خواب دیتا ہے یا اچھی کوئی اللہ تعالیٰ اس پہ اپنا فضل کرتا ہے نا، تو اسے چاہیے کہ وہ گریز کرے ہر ایک کو بتانے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے جو نبی علیہ السلام یعقوب تھے، وہ اپنے بیٹے کی جدائی میں نا بینا ہو گئے۔ تو کتنے سال گزر گئے؟ 40 سال کنویں میں بیٹے کو ڈالا، اور یہ دونوں باپ بیٹے کی مثالیں ہمارے لیے اس موضوع کے مطابق بہت بہترین۔ کیسے بہترین ہے کہ حضرت یعقوب وہ وہاں اپنے بیٹے کی جدائی میں رو رہے ہیں، رو کے نابینا ہو گئے۔ اتنا روتا ہے کوئی؟ دیکھا ہو کہ کسی کا کوئی فوت ہو گیا، توکل بھی اللہ پہ تھا، بھروسہ بھی تھا، کوئی اللہ سے شکوہ بھی نہیں کیا، لیکن جدائی بھی تھی، غم بھی تھی، اندر ہی اندر غم ایسا تھا کہ وہ نابینا ہو گئے۔ اور دوسری طرف جانب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کہ جو بیچارے کنویں کے اندر، پھر کنویں سے نکلے، پھر کنویں سے نکل کر عزیز مصر بکتے عزیز مصر کے گھر چلے گئے۔ پھر وہاں عزیز مصر کی بیوی نے برائی کی دعوت دی، تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا، کہا یا جیل جانا پڑے گا یا اس سے برائی کر لو۔ تو انہوں نے جیل جانا پسند کیا اور 10 سال جیل کے اندر گزارے۔ اور کیسے گزارے کہ 10 سال کے اندر ان کے ساتھ 2 قیدی تھے، 2 قیدی ان کے ساتھ قید تھے کہ جن کو جیل کے اندر خواب آیا تھا۔ خواب دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو، اللہ نے یہ بھی معجزہ عطا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ خواب کی تعبیر سے بتا دی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک جو معجزہ دیا تھا نا، وہ یہ تھا کہ وہ خواب کی تعبیر کا 2 بندوں نے خواب سنایا حضرت یوسف کو۔ ایک کے خواب کی تعبیر یہ تھی کہ اس کو پھانسی پہ لٹکا دینا ہے، اور دوسرے کے خواب کی تعبیر تھی کہ یہ بادشاہ کا خاص آدمی بن جائے گا۔ اب وہ خواب میں پورا بیان نہیں کر سکتا کیونکہ واقعے کو مختصر کرنا ہے۔ دونوں خوابیں سنائی دونوں نے، تو جس نے بادشاہ کا قریب ترین ساتھی بننا تھا نا، اس کو انہوں نے کہہ دیا
کہ تم نے بادشاہ کے پاس چلے جانا, اکیلے پردے میں کہا, دوسرے کو نہ پتا چلے جس کو پھانسی ہونی تھی. کہا کہ تم نے بادشاہ کو کہنا ہے کہ مجھے یہاں پھینک دیا, میرا تو کچھ کرے نا. حضرت یوسف علیہ السلام کی بات دیکھی کہ بادشاہ کو میرا کہنا, کیونکہ تو نے, تیری خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم نے بادشاہ کا جیل سے نکل کر نا قریب ترین ساتھی بن جا. اب وہ گیا اور وہ 10 سال بھول گیا. اب یہ بھی میں اینڈ میں اس کو دونوں کو آپس میں جوڑتا ہوں کیسے. ایک طرف کون, حضرت یعقوب علیہ السلام کہ جو اپنے بیٹے کی جدائی کے اندر رو رہے ہیں, اور ایک طرف حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے لیے. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے, انہوں نے کیا کیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے, کوئی اللہ سے شکوہ نہیں کیا, لیکن اللہ تعالیٰ پہ ان کو ایسا بھروسہ تھا, ایسا توکل تھا کہ 40 سال بعد جب ان کا بھائی بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قید میں کر لیا تھا, اس وقت دوسرے بھائیوں نے آ کے بتایا باپ کو, تو باپ نے کیا کہا تھا, یہ آپ کے سامنے بات رکھنی ہے آج. انہوں نے کہا کہ ہمارا بھائی, انہوں نے جس نے چوری کی ہے تمہارے دوسرے بیٹے نے, تو وہ آج ان کے قید کے اندر ہے. تو کیا کہا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام, کہنے لگے کہ مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی. کہا بابا جی کیا ہو گیا, آپ تو برے ہو چکے ہیں. ہم بھی اپنے بابوں کی نہ قدر کرتے, ہم سمجھتے ہیں برے ہو گئے ہیں, یہ سٹیا گئے ہیں, بابا سٹیا گئے, حالانکہ پتہ ہی نہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کس دنائیوں سے نوازا ہوا, کن حکمتوں سے نوازا ہوا. اور وہ تو اللہ کے نبی, اور ان کا صبر اور توکل دیکھو کہ 40 سال ہو گئے نے یوسف نو, اسی آپ ہی ویکھیا کیونکہ انہوں خود پھینکا تھا کنویں کے اندر, لیکن بچانے والا کون تھا, اللہ. بچانے والا بڑا ہوتا ہے, اللہ نے بچا بھی لیا تھا. کہا نہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی. یہ دیکھے توکل اللہ, یہ اللہ پہ توکل ہے. پھر اللہ نے یوسف سے ملایا کہ نہیں ملایا, بتائیں. یہ اللہ پہ بھروسہ رکھا 40 سال, کیا پتا, خود دیکھا کہ میرا بیٹا مر چکا ہے, کیونکہ قمیض لا کے پروف دے دیا تھا, اور 40 سال کوئی خبر ہی نہیں کہ کہاں میرا اولاد, کیونکہ سب پتہ چل گیا تھا وہ تو بیری کھا گئی. تو 40 سال بعد اپنے اللہ پہ توکل کیا کہ نہیں, تو پھر اللہ نے ملایا کہ نہیں ملایا, بتائیں. تو جب آپ اللہ پہ توکل کرتے ہیں, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, وہ اللہ آپ کے لیے کافی ہو جاتا ہے. فَهُوَ حَسْبُهُ, اللہ قرآن میں کہتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ, کہ پھر میں تمہارے لیے کافی ہو جاتا ہوں. اب اسی طرف دیکھیں اسی واقعے کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی بات کہ 10 سال انہوں نے گزارے نا جیل کے اندر. قصور بھی کوئی نہیں ہے, قصور یہ تھا کہ برائی سے بچیں, برائی سے بچنے کی وجہ سے جیل میں چلے گئے. آج تو برائی کرنے والے جاتے ہیں نا, تو ہم کہتے ہیں نہیں ان کو نکالے, دنیا کے سامنے ان کے جرائم ثابت ہوتے ہیں, تو یہاں گھومتے ہوتے ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ ہم برائی کرنا چاہتے ہیں. ہم سوچتے ہیں نعوذ باللہ معاذ اللہ, لوگ اس طرح کے آج کل اس معاشرے میں لوگ جا چکے ہیں. ان کو برائی کی دعوت دی, انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے بچا, پھر اللہ نے بچایا اور جیل میں چلے گئے. اب جیل میں جا کے خواب کی تعبیر بھی بادشاہ کے ساتھی کو بتا دی, وہ نکل بھی گیا, بادشاہ کا خاص آدمی بھی بن گیا, لیکن وہ بھولا رہا. اب دیکھیں, اب میں یہ بات آپ کے سامنے ثابت کرنے لگا ہوں کہ آپ محنت کرتے ہیں نا, کوشش کرتے ہیں کسی کام کے لیے کہ میں نے یہ کام شروع کیا ہے, میں نے بزنس کیا ہے, میں نے تعلیم شروع کی ہے, یا فلاں فلاں میری جو ہے نا میری ڈیسٹینیشن, میری منزل ہے نا کہ میں اوتھے تک پہنچنا ہے, اے میں کام شروع کیتا ہے, ایتے منو کامیابی کہیں ملے گی. اب دیکھیں 10 سال ایک بندے کو کہہ دیا ہوا ہے کہ بادشاہ نے جا کے منو کو بچ پایا. ایک سورۃ یوسف کے اندر واقعہ موجود ہے, وہ 10 سال اسے یاد ہی نہیں, 10 سال وہ بھول چکا. 10 سال کے بعد جب بادشاہ کو خواب آیا نا, کہ اسے خواب آیا تھا اس کی سلطنت کے بارے میں, کہ اس نے دیکھا کہ 7 گائیں ہیں جو کھانا کھاتی ہے, 7 بھوکھی, اس کی پوری لمبی ہے لیکن اس کو مختصر کرتا ہوں. اس خواب کی تعبیر کے لیے جب اس نے پوچھا نا, تو پھر اس بندے نے جو وزیر تھا حضرت وہاں کا عزیز مصر کا, بادشاہ مصر کا, اس نے جب سنا اس کو پھر یاد آیا وہ جیل میں یوسف,
لوگ بھول جاتے ہیں. آپ کوشش کریں، محنت کریں، لوگ بھول جائیں گے، لیکن پھر یاد اللہ کروائے گا. اور جب اللہ یاد کرواتا ہے نا، اللہ یاد کرواتا ہے، پھر اللہ بادشاہی عطا کرے. اور اللہ نے بادشاہ عطا کی کہ نہیں کی؟ بادشاہ نے کہا کہاں ہے یوسف؟ کون ہے جس سے تعبیر پوچھنی؟ اور جب حضرت یوسف سے تعبیر پوچھی، تعبیر بتائی، تعبیر کے ساتھ اس کا سلوشن، اس کا حل بھی بتایا. اور حل اور تعبیر بتانے سے پہلے کہا کہ پہلے اس عورت کو بلاؤ کہ جس نے مجھ پہ الزام لگایا تھا، پہلے میرے اوپر جو داغ لایا نا وہ کلیئر کرے. تو پھر اس نے کیا کہا تھا؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ اللَّهِ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کہ مجھے میرے نفس نے ابارا تھا، یوسف کا کوئی قصور نہیں. پروف بھی کیا. اللہ نے وہ جو الزامات لگائے تھے ان سے سرخرو کر کے اللہ نے بادشاہ عطا کر دی. یہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. جب اللہ دیتا ہے تو پھر ایسے دیتا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے نا امید اور مایوس بیٹھے. اللہ قرآن میں کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور تم اللہ کی رحمت سے مایوس بیٹھے. وہ تو ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ تو تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. ہم اللہ سے دعا ہی نہیں کرنا چاہتے. دوستوں کہتے ہیں آئے اللہ سے دعا کریں مشکل وقت میں نماز پڑھیں. وہ کہتے ہیں یار اسی تے بڑے پیرے ہیں، اسی تے بڑے گندے ہیں، اسی بڑے گناہ سے کہنج اللہ کو جائیے. تو اللہ قرآن چ کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے کپڑے بڑے گندے ہیں، ہم بڑے میلے ہیں، ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہم کیسے مسجد میں جائیں. وہ کیا کہتا ہے؟ یا عبادی الذین، کہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا نا ان کو بلاؤ میرے طرف. وہ یہ کہتے ہیں. اور ہم بدماشوں کی طرح، گنڈوں کی طرح، تماش بینوں کی طرح اللہ کے گھر کے اندر آنے سے انکار کرتے ہیں. واللہ اگر اسلامی کوئی حکمران ہونا تو وہ ایسے لوگوں کو کاٹ ڈالے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور اللہ کے گھر بھی نہیں آتے. بے شرم ہے لوگ، جمعہ تک نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کے امتی ہیں. کیسے امتی ہیں یہ؟ بے شرم لوگ ہیں، واہیات لوگ ہیں جو کہتے ہیں میں گندا ہوں، اور پھر گندا ہو کے تو اسلامی سلطنت اور مملکت اور اسلامی ریاست میں پھرتا. تمہیں شرم نہیں آتی؟ پلید بندے کو تو پھرنا ہی نہیں چاہیے. کہا نا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، جو نجس ہوتے ہیں نا ان کو مسجدوں کے قریب نہ آنے دو. اور تم پھر رہے ہو. اللہ کہتا ہے نہیں، جتنا مرضیہ میلا ہے، جتنا مرضیہ گندا ترین ہے. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو. وہ پھر کہتا ہے میرے بندو، اور تم ہے تو اللہ کی نا. کبھی کہو اللہ کو کہ اللہ میں بڑا ہی گندا ہوں، اللہ میں بڑا ہی میلا ہوں، اللہ میں بڑا ہی میلا ہوں. لیکن اللہ تو غفور الرحیم ہے نا، تو پاک ہے. میں میلا ہوں، میں گناہ گار ہوں، لیکن تو پاک ہے. اور اپنی جان پہ ظلم کیا تو مجھے پاک کر. وہ ایک شخص تھا نا، کہتے ہیں یہ بنی اسرائیل کی روایات میں سے ایک روایت ہے کہ وہ شخص تھا جنگل کے اندر گیا، اس کا بیٹا ساتھ تھا. پہلے بھی ایک دفعہ واقعہ سنایا لیکن اس کو دوبارہ ریمائنڈر کرنے کے لیے سنا رہا ہوں. جنگل کے اندر وہ اور اس کا بیٹا تھا، اور اس نے دیکھا، اس نے کہا بابا کیا اس جنگل سے بھی کوئی بڑی چیز ہے؟ کہا ہے. کہا کیا چیز ہے؟ نے کہا یہ آسمان، یہ زمین و آسمان یہ بڑے ہیں اس جنگل سے بھی. کہا بابا کیا اس سے بھی بڑی کوئی شے ہے؟ ہاں. کہا کیا؟ کہا تیرے بابے کے گناہ. کہا بابا آپ کے گناہوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا ہاں. اس نے کہا میرے اللہ کی رحمت، جتنے بھی گناہ ہو اللہ کی رحمت اس سے بہت بڑی ہے. اور اللہ کی رحمت سے نا کبھی آپ کو نا امید نہیں ہونا چاہیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، جتنے مرثیہ گناہ کیے ہیں وہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس نے تو 100 لوگوں کے قاتل کو بھی معاف کر دیا تھا. کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم،
وہ غفور الرحیم ہے۔ تو لوگوں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، مشکل کے اندر، مصیبت کے اندر، پریشانی کے اندر اس اللہ تعالیٰ کے طرف رجوع کریں، اس پہ بھروسہ رکھیں، اس پہ توکل کریں، اور وہ آپ کی اپنی غیبی خزانوں سے مدد کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔